السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ویور، آپ کا شکریہ، آپ انتہائی قیمتی ٹائم نکال کر ویڈیو کو واچ کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں اور حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہم کو آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا ٹاپک گفتگو جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے بواسیر کے حوالے سے۔ یہ ابھی جنرل ٹاپک کی ابتدائی ویڈیو جو ہے نا وہ چل رہی ہے، اور اس میں میری یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کوشش یہ ہوگی کہ ادویات کی طرف کم بندے کو لے کے جایا جائے اور جو غذائی یا فطری عمل ہے اس کو زیادہ انالائز کیا جائے، اس کو زیادہ ڈسکس کیا جائے، اس کو زیادہ آپ کے سامنے لایا جائے۔ جن طریقوں سے انسان یعنی کہ احتیاط کر کے پرہیز کر کے اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے اور اس بیماری کی شدت کو کم کر سکتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے وجوہات۔ پہلے بھی وجوہات پر ہوئی ہے، لیکن ایک وجہ تو ہے نہیں نا کہ اسی ویڈیو میں جو وجہ بتائی ہے وہی وجوہات ہوگی، نہیں، بہت سی وجوہات ہیں۔ اور غذا میں بے اعتدالی نمبر 2 میں جو اس کا ہے وہ غذا میں بے اعتدالی جو ہم کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آرام پسند رہن سہن یعنی کہ جسمانی حرکات نہ کرنا۔ نمبر 4 غیر فطری طریقہ جنسی تسکین اور صفائی ستھرائی۔ صفائی ستھرائی سے مراد یہ ہے کہ جو ریکٹم ہے، اینل ایریا ہے، مقد کا ایریا ہے، اس کی انسان صفائی ستھرائی اچھی طرح سے نہیں کرتا، تو جس کی وجہ سے یہ بیماری ہونے کا خدشہ ہے۔ نمبر 5 اس کی علامات ہوں گی۔ نمبر 6 پہ جو سب سے عام گفتگو ہوگی وہ ہوگی بواسیر کا اصولی علاج۔ ٹھیک ہے، بواسیر کا اصولی علاج۔ یہ مختصر سے میں نے آپ کو جو ہے وہ ٹاپک کا ایک دیا ہے کہ اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی بات کریں گے، 5-6 منٹ کے اندر انشاءاللہ ویڈیو جو ہے وہ کور کریں گے، تاکہ بندے کو ویڈیو واچ کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، بنانے میں بھی آسانی ہوتی ہے، بوجھ بندہ کا نہیں بنتا۔ تو بواسیر جو مرض ہے، مقد، اس کی علامت کیا ہے کہ مریض جو ہے اس کا جو مقد ایریا ہے وہاں پر جو وریدیں ہیں، شریانے ہیں، باریک ہیں، وہ پھول جاتی ہیں، چھالے پڑ جاتے ہیں، جس سے عجابت کرنے سے، پخانہ کرنے سے، واش روم میں سٹول پاس کرنے سے مریض کو تکلیف ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی جو تکلیف ہے، اس کی تکلیف کی جو شدت ہے وہ بیماری پر منحصر ہوتی ہے، اور اس بواسیر میں جو ہوتا ہے مریض کے عضلات میں سوزش ہو جاتی ہے، جس کے سبب آنتوں اور مقد کی رگیں پھول جاتی ہیں اور ان میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے اور موقوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جو مرض کی جو ہے تیزی کی حالت میں بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ یعنی کہ اگر اس کو بندہ اپنی ان لائف سٹائل جو ہوتا ہے ان کے اوپر توجہ نہیں دیتا، علاج نہیں کرتا، تو پھر اس کی تکلیف میں کمی نہیں ہوتی، یہ دن بدن بڑھتی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب دن بدن بڑھتی جاتی ہے تو پھر آخر کار یعنی کہ آپریٹ کی طرف پیشنٹ کو جانا پڑتا ہے، آخری حل پھر آپریٹ کی طرف جانا پڑتا ہے۔ موقع ہیں، مسے ہیں، اندرونی ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ اب ان کا جو ادویات کے اوپر ریکوری کرنا مشکل ہوتا ہے، تو پھر پیشنٹ کو جو ہوتا ہے وہ آپریٹ ہی اس کا حل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپریٹ سے پہلے جو ہوتا ہے وہ بندہ پرہیز کر کے ادویات استعمال کر کے اس بیماری سے انسان بچ سکتا ہے۔ یہ کوئی یعنی کہ ایسی بیماری نہیں ہے کہ لا علاج ہے، لیکن لا علاج ہم خود بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی اصل جو پرابلم ہے وہ یہ ہے۔ تو وجہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ مستقل قبض، ٹھیک ہے، اسہال، پیچس، یہ بھی بواسیر کی علامات میں سے ہو جاتا ہے۔ جگر کی بیماری، حمل کی وجہ سے یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے، کیونکہ جب پریگننسی ہوتی ہے 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے سے اوپر جب جاتی ہے تو وہ جو ریکٹم اینل ایریا ہوتا ہے وہ وہاں پہ یعنی کہ خود بخود جب پریگننسی میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ بڑھتی جاتی ہے اور وہاں پہ پریشر زیادہ ہوتا ہے۔ پہلے ہی وہ رگیں وریدیں جو ہوتی ہیں وہ نرم ہوتی ہیں، پریشر کی وجہ سے وہ پھول جاتی ہے، یعنی کہ دوران حمل کچھ خاتون کو پہلے سے بیماری ہوتی ہے، اس میں تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے، کچھ کو ہوتی نہیں ہے لیکن
حمل کے دوران ہو جاتی ہے، جس کا یعنی کہ وہ ہے اس کا سبب قبض ہو جاتی ہے۔ اور بازاری ناقص کھانے ہوتے ہیں، زیادہ تلی ہوئی چیزوں کا استعمال کرنا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے اس کی وجوہات میں سے ہیں۔ جو غذا کی بے اعتدالی ہے، اب آتے ہیں غذا کی بے اعتدالی کیا ہے۔ روزمرہ جو بھی ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں، خوراک میں، غذا میں جو لیتے ہیں، اس میں یعنی کہ ہم ایک چیز مسلسل کھانا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ایک چیز مسلسل کھانا شروع کر دیتے ہیں تو وہ چیز اپنا پھر سائیڈ افیکٹ جو ہوتا ہے وہ لاح کرتی ہے، اس کی وجہ سے ایک ڈیزیز پہلے سے نہیں ہوتی تو پھر وہ بندے میں بیماری آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تیزابی سوداوی مادہ خون میں شامل ہو کے یعنی کہ یہ مقد کی نالی کے راستے مقد کے منہ پر اکٹھا ہو کر ٹھہر جاتا ہے، تعفن پیدا کر دیتا ہے، جس کے سبب سوزش پیدا ہوتی ہے، جو مقد کا مقام ہے وہ پھول جاتا ہے، بواسیر کا باعث بنتا ہے۔ اب اس کا جو آگے سٹیپ ہے وہ ہے آرام پسند رہن سہن۔ آرام پسند رہن سہن سے مطلب مقصد یہ ہے کہ مسلسل لیٹے رہنا، ایک کمرہ میں ایک جگہ پہ اے سی میں، گرم ماحول ہے تو گرم اس میں اپنے آپ کو قید رکھنا، گرمی کا موسم ہے تو ٹھنڈا کمرہ کیا ہوا ہے تو اس میں یعنی کہ اپنے آپ کو بٹھائی رکھنا، جسمانی حرکات نہ کرنا، سستی اور اکیلی کا شکار ہو جانا، رطوبتی ماحول میں رہنا، کیونکہ جہاں چلتا ہے نا اے سی اس میں نمی اس کی ہوا میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ رطوبتی ماحول بن جاتا ہے۔ اور بواسیر کا ایک کاج یہ بھی ہے کہ جو رطوبتی علاقہ جات ہوتے ہیں یا ماحول ہوتا ہے یا ایسا کمرہ ہوتا ہے، ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ بندہ رہتا ہے، تو اس کا سبب یہ بھی بنتا ہے کہ اس کی وجہ سے بواسیر ہونے کا یہ وجہ بن سکتی ہے۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ مسلسل لمبی ڈرائیونگ کرنا، لمبے یعنی کہ روٹ لگانا، یا یعنی کہ اپنی گاڑی ہے تو پھر بھی یعنی کہ چلنے پھرنا بالکل نہیں، گاڑی کے اوپر ہی یعنی کہ آپ یوں کہہ لیں کہ لمبی ڈرائیونگ کرنا، زیادہ عرصہ ڈرائیونگ کرنا، چاہے وہ اس کا ذریعہ معاش ہے یا ذریعہ معاش سے ہٹ کر بھی ہے، اور یہ یعنی کہ اس کے جو مشاغل ہیں یہ بواسیر کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اور اس کی آگے جو وجہ ہے وہ ہے غیر فطری طریقہ، غیر فطری جنسی طریقہ تسکین، ٹھیک ہے، جو یعنی کہ آپ یوں کہہ لیں کہ ایک مرض سے اپنی جنسی تسکین پوری کرتا ہے، اور یہ بھی سبب جو ہوتا ہے بواسیر کا بن جاتا ہے۔ اور جو بواسیر ہوتی ہے کچھ کو ہوتی ہے خاندانی ہوتی ہے، کچھ ان وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے، اور باقی یعنی کہ جو ہے اس کا جو آگے والا اسٹیپ ہے صفائی ستھرائی، اینل ایریا، ریکٹم ایریا، پاخانے والی جگہ کو آج کل کا دور ہے وہ ٹیشو پیپر استعمال کیا جاتا ہے، اس سے صفائی ستھرائی اچھے طریقہ سے نہیں ہوتی، جو پانی سے ہوتی ہے۔ بندے کو پانی سے اچھے طریقے سے اس مقد والے ایریے کو دھونا چاہیے، غلاظت کو دور کرنا چاہیے، اچھی طرح سے صاف ستھرائی والی وہ جگہ رہنی چاہیے۔ اگر وہاں پہ یعنی کہ جو انڈر ایریا بال آتے ہیں صفائی، اس صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ دوران واش روم آگے پیچھے ہونے سے بھی یعنی کہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور اپنے نفسیات کو، اپنے مائنڈ کو ذہنی دباؤ، الجھن، صدمہ، ڈسپریشن اس میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہ جو ڈپریشن ہوتی ہے، صدمہ ہوتا ہے، الجھنیں ہوتی ہیں، ذہنی تکلیفات ہوتی ہیں، یہ بواسیر کا یہ بھی سبب بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں سے آپ اگر محفوظ رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بواسیر کی وجوہات ہیں ان سے آپ کافی حد تک محفوظ رہیں گے۔ اب اس کا اصولی علاج کیا ہے، ٹھیک ہے، اصولی علاج کیا ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ اس تکلیف دہ مرض کا ہمیشہ مرض کے عوارض اور اسباب کو رفع کر کے بہتر انداز میں کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس کا جو تکلیف کے مرض کا جو اس کے عوارض ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اسباب ہیں، ان کو بندہ اگر اچھے طریقے سے کرتا ہے، اپنا غذائی وجہ سے اگر بواسیر ہے اپنی غذا کو بہتر کر لے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر کانسٹیپیشن قبض ہے تو پھر قبض کو دور کرنے کے لیے یعنی کہ وہ چیزیں استعمال کرے تو انشاءاللہ پھر بھی یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر مرض کا سبب دیکھیں نا، اس میں اصولی کیا ہے، اگر مرض کا سبب غذا سے ہے، بواسیر کا وجہ غذا ہے،
تو پھر غذا سے ٹھیک کریں گے تو مسئلہ بواسیر کا حل ہو جائے گا۔ پھر میڈیسن کھانے کی ضرورت نہیں۔ اگر ایک انسان کو گوشت کھانے سے تکلیف ہوتی ہے، چاول کھانے سے تکلیف ہوتی ہے، گرم چیزیں کھانے سے تکلیف ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے سبب غذائی سبب، اس کو دور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا۔ اس مرض کی شدت میں یعنی کہ جو سبب غذائی ہیں ان کو ٹھیک کرنے سے کمی لائی جا سکتی ہے، ساتھ میڈیسن کا استعمال کرنے سے جو خرابی بنی ہے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اگر سبب قبض ہے، ٹھیک ہے، اگر سبب بواسیر کا قبض ہے تو پھر قبض کی ادویات استعمال میں لائی جانی چاہیے، لیکن وہ آپ استعمال میں لانی چاہیے جو یعنی کہ نیچرل ہوں، ٹھیک ہے، نیچرل طریقے والی جو ہوتی ہیں ان کو لانی چاہیے۔ یہ سکلیکس جو قطرے ہوتے ہیں، یہ شربت ہوتے ہیں، اتنے شدید قسم کے جن کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے، ان کو فوری طور پہ ان کی طرف نہیں جانا چاہیے، پہلے نیچرل طریقے سے کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ایمرجنسی بن گئی ہے تو پھر ایسی ادویات کو استعمال میں لانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نیچرل طریقے سے قبض کا علاج کریں، بہتر طریقہ ہے کھانا پینا کو ٹھیک کریں گے تو قبض ٹھیک ہو جائے گی، قبض ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر بواسیر کے موقع ہیں، مسے ہیں، تو اس میں جو اصول یہ ہے کہ موقع ہیں، مسے ہیں، اندرونی ہیں، بیرونی ہیں، مصفہ خون ادویات کا استعمال کرنا چاہیے۔ مصفہ خون یعنی کہ خون کو صاف کرنے والی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، یہ ہر پرنسار سٹور سے مل جاتی ہیں۔ چرہتا ہوتا ہے یعنی کہ یہ بقائن ہوتی ہے، اس کے پتے ہوتے ہیں، اس کے یعنی کہ پھل ہوتا ہے، اس کے جڑیں ہوتی ہیں، ٹہنیاں ہوتی ہیں، ایون کہ سارے کا سارا ہی خون مصفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کڑوی جو بوٹیاں ہوتی ہیں ان کا استعمال کرنے سے خون صاف ہوتا ہے۔ جب خون صاف ہوتا ہے اندرونی طور پہ سوزش بھی ختم ہوتی ہے اور منہ کے مسے جو ہیں وہ انشاءاللہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اصولی طور پہ پہلے یعنی کہ غذا کا سبب ہے تو غذا کو ٹھیک کریں، اگر قبض ہے تو قبض کا ٹھیک کریں، اگر موقع مسے ہیں، جلن ہے، خارش ہے تو اس کے لیے مصفہ خون ادویات کا استعمال کریں۔ مصفہ خون ادویات سے مراد یہ ہے کہ قدرتی جڑی بوٹیاں کا استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پھر آپ وہی لیتے رہیں تو پھر ان کا سائیڈ افیکٹ بن جائے، نہیں، ان کو چند دن استعمال کریں، بہتری آتی ہے، پھر وقفہ کریں، پھر استعمال کریں، پھر بھی مستقل ٹھیک نہیں ہو رہا تو معالج سے رابطہ کریں، اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، ان سے ملیں، ان سے ادویات لیں جو اندرونی طور پہ اگر انفیکشن بن گیا، اس کا یعنی کہ بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیماری ہوتی ہے نا یہ ایک زہر ہوتا ہے، کینسر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فوری طور پہ اس کو بندے کو سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے، بجائے ساری زندگی ذلیل ہوتا رہے، پریشان ہوتا رہے، ڈاکٹروں کے پیچھے پھرتا رہے، ادویات کے چکر میں رہے۔ یہ چیزیں مفت میں ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، اگر اس کو آپ اپنائیں گے اپنی زندگی میں تو انشاءاللہ یہ بیماری کیا آپ بالکل صحت مند تن و تنہا بالکل بہترین قسم کے آپ کی اس لائف ہو جائے گی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔